بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حرمت ماتم شیعہ کی کتابوں سے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت کے نزدیک ماتم کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب محرم آتا ہے تو شیعہ لوگ اپنے گالوں کو پیٹتے ہیں، گالوں پر تماشے مارتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں اور چھری سے، تلوار سے وغیرہ کئی طرح سے وہ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، خود کو نقصان پہنچانا، خود کا خون بہانا، یہ سب ماتم کہلاتی ہیں۔ تو شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں ان کے غم میں ماتم کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں ماتم کرنا حرام ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ خود شیعوں کی کتاب کے نزدیک بھی ماتم کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد بھی شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جتنی بھی دلیلیں دوں گا وہ خود شیعوں کی کتابوں سے دوں گا کہ ان کی کتابوں سے بھی ماتم کرنا حرام ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12، ترجمہ: اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس آیت کی تفسیر میں خود شیعوں کے مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے بھی ماتم کو حرام لکھا ہے، ماتم کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ آئیے ہم شیعوں کی تفسیر ان کے مفسرین سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعوں کے مفسر ابراہیم قمی اپنی تفسیر قمی میں لکھتے ہیں، ام حکیم بنت حارث ابن عبد المطلب نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، اپنے چہرے پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے رخساروں پر تھپڑ نہ مارو، اپنے بال نہ نوچو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ، اور قبر کے پاس نہ بیٹھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر ان کو بیعت کر لیا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب، وہ عورتیں جو کہ آپ کی نافرمانی نہ کریں، نیکیوں کے معاملے میں آپ ان سے بیعت لیجئے، ان کو بیعت کر لیجئے۔ تو کچھ عورتوں نے، ام حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گالوں پر تھپڑ نہ مارو، اپنے بالوں کو نہ نوچو، اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے وہی کام ہیں جو شیعہ کرتے ہیں ماتم کے طور پہ، اور شیعوں کے وہاں تو اس بات کا رواج ہے کہ خاص طور پہ وہ محرم میں کالے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی تفسیر میں خود شیعوں کے مفسر نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ تو ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئیے شیعوں کے دوسرے مفسر کو سنتے ہیں۔ شیعوں کا دوسرا مفسر شیخ طوسی اپنی تفسیر تبیان فی تفسیر القرآن میں لکھتا ہے، زید بن اسلم نے کہا، جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تماچا نہ ماریں، یعنی اپنے گالوں پر تماچا نہ ماریں، گریبان نہ پھاڑیں، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلائیں، جیسے زمانہ جاہلیت کے اعمال تھے۔ ابن عباس نے کہا، جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ نوحہ نہ کریں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، شیعوں کے دوسرے مفسر نے بھی وہی لکھا ہے کہ اپنے گالوں پر تھپڑ نہ ماریں، اپنے بال نہ نوچیں،
اور اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ نوحہ نہ کریں۔ شیعوں کے یہاں نوحہ بھی کیا جاتا ہے، تو جان لیں کہ خود شیعوں کی کتاب سے بھی نوحہ کرنا اور ماتم کرنا حرام ہے۔ آئیے شیعوں کے تیسرے مفسر کو سنتے ہیں۔ شیعوں کا مفسر فضل بن حسن تبریسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں لکھتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ نیکی سے مراد ہے کہ نوحہ نہ کریں، بال نہ نوچیں، گریبان نہ پھاڑیں، چہرے پر خراشیں نہ ڈالیں اور ہائے موت نہ پکاریں۔ تو شیعوں کے نزدیک قرآن کریم کی تفسیر سے، خود شیعوں کے مفسر سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ شیعوں کے کتابوں کے مطابق بھی اور قرآن کے حکم کے مطابق بھی ماتم کرنا حرام ہے، نوحہ کرنا حرام ہے۔ اب یہ تو ہو گئی قرآن کی اور شیعوں کی تفسیر کی دلیل۔ اب آئیے ہم شیعوں کی حدیث کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ شیعوں کے امام قمی اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 پر لکھتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، صبر بقدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو خود شیعوں کی کتابوں میں حضرت علی سے یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر مارتا ہے، جس طرح سے شیعہ اپنے سینے پر مارتے ہیں، اپنے گالوں پر مارتے ہیں، تو جو شخص بھی ایسا کچھ کرتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے عمل جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ صفحہ نمبر 508 پر مولا علی فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، جس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو اور اس نے شکایت کی تو گویا اس نے اپنے رب کی شکایت کی۔ یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ جس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ چلا چلا کر اس مصیبت کو لوگوں کو بیان کرے، اس پر چلا چلا کر کے روئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کی شکایت کر رہا ہے، کیونکہ اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے رب نے دی ہے، اور وہ اس مصیبت پر چلا رہا ہے، چلا چلا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یعنی کہ وہ اپنے رب کی شکایت کر رہا ہے، تو یہ بہت برا عمل ہے۔ آئیے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ شیعوں کے امام کلینی اپنی کتاب فروع کافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 پر لکھتے ہیں، ابو جعفر کہتے ہیں، میں نے پوچھا بے صبری کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑی بے صبری یہ ہے کہ آدمی چلائے اور سینے اور چہرے پر تھپڑ مارے اور پیشانی سے بال نوچے، اور جس شخص نے نوحہ کیا اس نے صبر ترک کیا، یعنی صبر کو چھوڑ دیا، اور اس نے خلاف طریقے کو اپنایا، اور جس نے صبر کیا اور انا للہ پڑھا اور اللہ کی حمد کی اور اللہ کے کیے ہوئے پر راضی ہوا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی اس کے خلاف عمل کیا، اس کی تقدیر تو پوری ہو گئی اور وہ مذموم ہوگا اور اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دے گا۔ یعنی کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بے صبری یہ ہے، سب سے بڑی بے صبری کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، اپنے سینے کو پیٹے، اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، یہ چیزیں سب سے بڑی بے صبری کی نشانی ہیں، اور ایسا کرنے والے کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آئیے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر لکھتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ یعنی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، مصیبت اور صبر مومن کی طرف سبقت کرتے ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صابر ہوتا ہے، اور مصیبت اور بے صبری کافر کی طرح سبقت کرتے ہیں اس پر جب مصیبت آتی ہے اور وہ بے صبری کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ امام جعفر صادق کے نزدیک کافر جو ہے وہ مصیبت کے وقت بے صبری کر رہا ہوتا ہے، اور بے صبری کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، گالوں کو مارنا، سینے کو پیٹنا۔ تو یہ جو عمل شیعہ لوگ کر رہے ہیں، امام جعفر صادق کے نزدیک یہ کافر کی نشانی ہے، جبکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ آئیے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ آگے اسی صفحے پر لکھتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا،
مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارنا اس کا اجر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر زور سے مارے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے تو بتا دوں کہ یہی روایت دوسرے راوی ابو الحسن سے بھی صفحہ نمبر 126 پر منقول ہے۔ اسی صفحے پر مزید لکھتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا مسلمان کو میت پر چلانا نہیں چاہیے، نہ کپڑے پھاڑنے چاہیے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر لکھتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا مسلمان کو میت پر چلانا نہیں چاہیے، لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور صبر کرنے میں خیر ہے۔ تو شیعوں کی حدیثوں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور خود ان بزرگوں سے جن کو خود شیعہ اپنا امام مانتے ہیں، یعنی کہ مولا علی، امام باقر، امام جعفر صادق، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو شیعہ بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور ان سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ ماتم کرنا اور ماتم کے جو طریقے ہوتے ہیں جن کو شیعوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب آئیے خاص طور پہ میں امام حسین کی وصیت پیش کرتا ہوں کہ امام حسین نے اپنے آخری وقت پہ اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے ساتھیوں کو کیا وصیت کی تھی، وہ وصیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کا ایک مولوی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 پر لکھتا ہے، حضرت امام صادق سے منقول ہے کہ جب اس منحوس دن کی صبح طلوع ہوئی تو امام مظلوم نے اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج علی بن حسین کے سوا تم سب شہید ہو جاؤ گے، پس خدا سے ڈرنا اور صبر کرنا تاکہ سعادت پر فائز ہو اور دنیا کی مشقت اور ذلت سے نجات پاؤ۔ یعنی کہ امام حسین کربلا میں اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ یہ جو بھی مصیبت آئی ہوئی ہے اس پر صبر کرنا، اور حالانکہ تم سب شہید ہونے والے ہو لیکن صبر کرنا تاکہ تم اچھے بڑے مقام پر فائز ہو۔ تو امام حسین کے نزدیک بھی شہید ہونے والے لوگوں کے لیے بھی یہ وصیت ہے کہ وہ صبر کریں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ماتم نہ کریں۔ آئیے وصیت کے تعلق سے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو جو وصیت فرمائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کے یہی مولوی ملا باقر مجلسی اپنی اسی کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں، حضرت امام حسین نے حضرت زینب سے فرمایا، اے میری بہن، میری جان کے برابر حلم اور بردباری اختیار کریں اور اپنے اوپر شیطان کو قبضہ نہ دیں اور اللہ کی تقدیر پر صبر کریں، اور فرمایا اگر یہ لوگ مجھ کو آرام سے رہنے دیتے تو میں ہلاکت کو اختیار نہ کرتا۔ حضرت زینب نے کہا، اس بات سے تو ہمارا دل زیادہ زخمی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اب کوئی چارہ کار نہیں ہے اور مجبوری کی وجہ سے ناپسندیدہ موت کا شربت پی رہے ہیں، اور ہم کو مخالفین اور منافقین کے درمیان بے یار و مددگار تنہا مسافرت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت زینب نے ہاتھ بلند کر کے رخسار نوچنا شروع کیا اور دوپٹہ سر سے اتار دیا، گریبان چاک کیا اور بے ہوش ہو گئیں۔ امام نے اپنی بہن پر پانی چھڑکا اور ان کو ہوش میں لائے، اور جب وہ ہوش میں آ گئیں تو فرمایا، اے بہن، خدا سے ڈرو اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور یہ جان لو کہ تمام زمین والوں نے ایک دن مرنا ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، سوائے اللہ کے ہر چیز کو فنا ہے، وہ سب کو مارے گا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنی بہن کو بہت نصیحتیں کیں اور یہ وصیت کی، اے میری معزز بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی طرف سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ یہی بات شیعوں کے مولوی محمد بن نعمان اپنی کتاب الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 پر لکھی ہوئی ہے۔
تو امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنے گالوں کو نہ نوچنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا اور صبر کرنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ ایسا ہرگز نہ کرنا، یعنی کہ امام حسین کے نزدیک ہرگز ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے کہ حضرت زینب نے اپنا گریبان چاک کر لیا، اپنے بال نوچے اور اپنے گالوں کو پیٹنا شروع کر دیا، یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے، شیعہ ایسا مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار ان باتوں سے پاک ہیں جو زمانہ جاہلیت کے عمل ہیں۔ اہل بیت اطہار ویسا کام نہیں کرتے، لیکن شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اور اس کے بعد امام حسین نے ان کو تاکید فرمائی، انہیں اللہ کا خوف دلایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ سب نہ کرو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ایسا بالکل مت کرو۔ اب آئیے امام حسین نے جو اپنی بیٹی حضرت سکینہ کو جو وصیت فرمائی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کے یہی مولوی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 پر لکھتے ہیں، اے بیٹی، ہر شخص کا خدا مددگار ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت تم سے جدا نہ ہوگی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور صبر کو اختیار کرنا، عنقریب دنیا فانی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ابدی نعمت کو زوال نہیں ہوگا۔ یعنی کہ امام حسین اپنی بیٹی حضرت سکینہ کو بھی یہی وصیت فرما رہے ہیں کہ صبر کرنا اور بے صبری کا اظہار مت کرنا۔ ایک اور جگہ پر امام حسین اپنی پورے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہوا ہے، امام حسین نے اپنی اہل بیت سے فرمایا، اے میرے بھتیجوں، اے میرے اہل بیت اور اے میرے بھائیوں، صبر کرو، پھر اس کے بعد کوئی ذلت خواری نہ دیکھو گے۔ مزید ایک اور جگہ پر امام حسین اپنی اہل بیت کو آخری وصیت کرتے ہیں۔ امام حسین جب کربلا کے میدان سے دوسری بار اپنے اہل بیت کی طرف آئے، اپنے خیمے میں آئے، آپ نے انہیں الوداع کہا اور ان کو صبر اور ضبط کا حکم فرمایا اور اللہ کے غیر متناہی اجر و ثواب کے ساتھ تسلی دی، اور فرمایا کہ اپنے سر پر چادر رکھو اور رنج و مصیبت کے لشکر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تمہارا حامی اور حافظ ہے، وہ تم کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور تمہاری آخرت اچھی کرے گا، اور تمہارے دشمنوں کو مختلف بلاؤں میں مبتلا کرے گا، اور تم مصیبت اور بلاؤں کے عوض آخرت میں عزت سے نوازے گا۔ خبردار، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور بے صبری کے کلام زبان پر نہ لانا، اس سے تمہارے اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ یعنی کہ امام حسین نے آخر وقت تک تھوڑی دیر پہ کبھی اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، کبھی اپنی پوری اہل بیت کو ایک ساتھ مخاطب کیا، کبھی اپنی بیٹی کو، کبھی اپنی بہن کو، اور سب کو مخاطب کر کے امام حسین نے سب کو باری باری وصیت فرمائی کہ میرے بعد صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اور چیخنا چلانا نہیں، یعنی کہ نوحہ مت کرنا، اور وہ سارے اعمال مت کرنا جن کو ماتم شمار کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ میرے بعد میرے نام پر ماتم نہ کیا جائے، اور یہ سارے کے سارے ثبوت ہم نے خود شیعوں کی معتبر کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ان کتابوں کا کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان روایتوں کو وہ ضعیف ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود پوری شیعہ قوم جو ہے وہ امام حسین کے نام پر ماتم کرتی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کو ثواب ملے گا، جبکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ کافروں والا کام ہے، اور امام باقر نے فرمایا، اور حضرت علی نے فرمایا، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا، امام حسین نے بھی فرمایا کہ ایسا کرنے والے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتب اہل سنت میں، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں ماتم کے حرام ہونے کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابوں سے اگر وہ دلیل پیش کریں گے تو وہ شیعوں کے لیے حجت نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ خود شیعوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے دلیل پیش کریں، تاکہ یہ ویڈیو جب میری شیعہ لوگ دیکھیں تو انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی کتابوں میں اصل میں کیا لکھا ہے، اور خود ان کی کتابیں ماتم کو حرام کہتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔